السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ بازار کا حسن گھر لانے والے پجاریوں کی عجیب کتھا۔ وہ اچانک ہی چیخ پڑا، تم بالآخر طوائف کی طوائف ہی رہی نا، آخرکار تم نے اپنا آپ دکھا ہی دیا۔ غصے سے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، منہ سے کوئی بات مکمل ادا نہیں ہو پا رہی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے لیے نجمہ کی یہ بات کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں اس سے بڑا اور کون سا بھونچال آنا رہ گیا تھا۔ ایک دفعہ تو اسے یوں لگا جیسے اس کے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں، وہ ساری عمر کے لیے بہرا ہو گیا ہو۔ اس کے دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی تک اس کی آنکھوں کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ روئیں، آنسو بہائیں یا پھر یوں ہی حیران ہو کر نجمہ عرف نجو کو دیکھتی رہیں۔ پاگلا، اس میں اتنی غصے والی کیا بات ہے؟ کیا تمہیں پہلے معلوم نہیں تھا کہ میں ایک طوائف ہوں؟ میں طوائف ہوں اور طوائف ہی رہوں گی۔ لیکن تم بتاؤ، تم اتنے بڑے شریف یہاں کوٹھے پر کیا لینے آتے ہو؟ تم پوچھتی ہو مجھ سے میں یہاں کیا لینے آتا ہوں؟ میں نے تو تمہیں ایک سیدھی سادی بات بتائی ہے، تمہاری بات کا جواب دیا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتی تو ٹھیک تھا، اگر میں تمہیں سچی صاف بات بتا دیتی تو میں نجو سے طوائف بن گئی۔ اکبر شاہ پچھلے 6-7 مہینوں سے نجو کے کوٹھے پر آ رہا تھا۔ وہ جو پہلی دفعہ بازار میں آیا تھا تو آتے ہی اس نے نجو کے حسن کی شہرت سنی تھی۔ نجمہ کے سارے لوگ پیار سے نجو کہتے تھے۔ جو اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ نقش نگار تیکھے تھے مگر اتنے بھی تیز نہیں تھے کہ وہ چہرے سے ہی چالاک اور شاطر معلوم ہو۔ غیر معمولی شکل و صورت کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنی معصوم تھی کہ لگتا تھا جیسے کوئی حسین پری ہو اور ابھی پرستان سے پرواز کر کے آئی ہو، اور اس نے ابھی اپنے پر بھی نہ سمیٹے ہوں۔ شکل و صورت رنگ ڈھنگ سے وہ ایسی لگتی تھی جیسے اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر کبھی کسی کی طرف نہ دیکھا ہو، اور وہ بالکل چھوئی موئی سی بنی رہتی تھی۔ اکبر شاہ نے جب اس کے کوٹھے کی دہلیز پر پہلی دفعہ قدم رکھا تو اندر داخل ہوتے ہی اس نے اس کے نوکر ماما سے کہا، نجو کہاں ہے؟ پیر جی، لگتا ہے کھڑے شہر سے آئے ہیں۔ پل بھر کے لیے رکو تو صحیح، ذرا بیٹھو، کوئی پانی شانی، چائے شاہ، پان شان؟ نہیں، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں گھر سے کھا پی کر نکلا ہوں، بس نجو۔ پیر جی، یہاں نجو سے بڑھ کر بھی ہیں، ایک سے ایک ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ میں نے تمہیں کہا ہے کوئی اور دکھاؤ، اس نے غصے سے کہا۔ نہیں نا، تو تم نجو کو بلا دو، بس نجو کا پوچھا ہے، نجو کو بلاؤ۔ پیر جی، آپ بیٹھیں تو صحیح، آپ تو یوں گھبرا گئے ہیں، آپ تشریف تو رکھیں، میں نجو کی ماں کو کہتا ہوں، وہ فوراً ہی نجو کو تیار کر کے بھیجتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بیٹھتا ہوں، تم اسے جلدی بھیجو۔ وہ فرش پر بچھے ایک حسین نقش و نگار والے قالین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاؤ تکیے کا بھی سہارا لے لیا لیکن بار بار پہلو بدلتا، کبھی چوکڑی مار کر بیٹھتا، کبھی دو زانوں ہو جاتا، اسے کسی بھی پہلو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں پردہ ہلا اور حسن کی دیوی اندر آئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ بے خیالی میں آگے بڑھا اور راستے میں پڑے پاندان سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے سنبھلا۔ آپ بیٹھیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ اکبر شاہ کے منہ سے صرف اتنے ہی الفاظ نکلے تھے کہ نجو زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے موتیوں کی طرح چمکتے دانت چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ روشنی پھیلانے لگے۔ اکبر شاہ کو ایسا لگا جیسے ساری کائنات ہنس رہی ہو چاند کی میٹھی میٹھی روشنی میں۔ پھر وہ خود بھی ہنس پڑا۔ اس نے سوچا کہ یہ اکبر شاہ کا گھر تو نہیں، نجو کا کوٹھا ہے، بیٹھنے کے لیے کہنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ بیٹھیں شاہ جی، اسے سچ مچ اپنا ہی گھر سمجھیں۔ وہ آنکھیں مٹکا کر ایک حسین ادا سے بولی۔ اکبر شاہ بیٹھ گیا لیکن لگتا تھا کہ گر گیا ہے اور سانسیں بھی چھوڑ بیٹھا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جو کوئی اسے پہلی دفعہ دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے، لیکن آج جب وہ نجو کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کب اس کا دل نکال کر لے گئی ہے۔ ایک میٹھا سا درد اس کے پہلو میں ضرور ہوا لیکن اسے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کسک دل کے جانے کس کونے کی وجہ سے ہے۔ شاہ جی، کوئی بات تو کریں، شاہ صاحب کو گمسم دیکھ کر نجو نے کہا۔ کیا بات کروں؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا، تجھے دیکھ کر تو میں وہ تمام باتیں بھول گیا ہوں جو آنے سے پہلے سوچ کر آیا تھا۔ پھر بھی میرے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ کے متعلق؟ وہ ہنسنے لگی۔ ابھی تو آپ اندر داخل ہوئے ہیں، ابھی میں کیا بتا سکتی ہوں؟ پھر بھی شاہ جی، آپ جوان ہیں، حسین ہیں اور باوقار انسان ہیں۔ بس اکبر شاہ نے کہا، باقی پھر مل بیٹھیں گے تو ذرا کھلتے جائیں گے۔ پھر وہ اکٹھے بیٹھتے رہے۔ آنا تو پھر بھی آسان تھا لیکن نجو کے کوٹھے سے جانا بڑا مشکل تھا۔
ساری رات وہ وہیں بیٹھا رہتا اور فجر کے وقت نجو اسے زبردستی بہلا پھسلا کر گھر بھیجتی۔ اکبر شاہ اپنے علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ اس کی جائیداد نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ وہ گامے شاہ کے گھر پیدا ہوا تو گامے شاہ کے ڈیرے پر اتنا بڑا مجرا ہوا جسے لوگ آج تک نہیں بھول سکے۔ اس وقت وہ مجرا کرنے والی نجو کی ماں تھی اور وہ خود بھی نجو کی طرح خوبصورت تھی۔ اس مجرے پر تو لوگوں پر کنٹرول رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی ادھر گرتا تھا، کوئی ادھر۔ گامے شاہ کے ڈیرے کے مجرے کے دور دراز علاقوں میں بھی دھوم مچ گئی۔ جب بہت سالوں کے بعد گامے شاہ کو اللہ نے اولاد نرینہ اکبر سے عطا کیا تو بخش شیخ ڈھول بجانے والے نے کہا، شاہ جی مزہ جب آئے گا اگر چھوٹے شاہ جی کی پیدائش کی خوشی میں ہر سال یہ مجرا ہو۔ بات تو تم نے بھی بڑے سوچ عقل کی ہے، ویسے مزہ تو ایسے ہی آتا ہے، تو بس سمجھ لے کہ بات پکی ہوگی۔ اب ہر سال بیٹے کی پیدائش کے دن گامے شاہ کے ڈیرے پر مجرا ہوگا، اور اگر کہو تو میلہ بھی لگوا دوں۔ آپ اونچی سرکار ہیں، چاہے مجرا کرائیں یا میلہ لگوائیں، ہم نے تو آپ کی چلمیں ہی بھرنی ہیں۔ اس دن سے فیصلہ ہو گیا کہ ہر سال مجرا ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ہر مجرے پر نئی سے نئی جوان سے جوان لڑکی آتی تھی اور دیکھنے والے دانتوں تلے اپنی انگلیاں دباتے رہ جاتے۔ لیکن پھر بھی لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی نجو ہے۔ یہ بات بہت ساروں نے گامے شاہ کے کانوں میں بھی ڈال دی تھی، لیکن وہ ایسے ہی ہوں ہاں کر دیتا۔ اکبر شاہ نجو کو اپنی پہچان کروانے لگا۔ کہا کہ تجھے پتہ ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ گامے شاہ کا۔ نجو یہ بات ایسے کہہ گئی جیسے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو۔ تجھے کیسے پتا؟ شاہ جی آپ ایسی باتوں کو چھوڑیں، ہمیں تو پولیس والوں کی طرح تمام آدمیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کوئی بات نہ کریں، اور اگر کوئی دوسرے علاقے سے آ گھسے تو اس کا بھی پتہ کروا لیتے ہیں۔ ویسے بھی ہمیں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جب کوئی شخص زیادہ پی لیتا ہے تو بہہ کر اپنے گھر کی ساری باتیں بتانے لگتا ہے۔ کئی تو آتے ہی دل کی بھڑاس نکالنے لگتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو بتا نجو، میرے نام کتنے مربع زمین ہے؟ تمہارے نام؟ سچ بتاؤں؟ ایک بھی نہیں۔ میں اتنا کنگال بھی نہیں، وہ تو مجھے بھی پتہ ہے۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ یہ تمام مربع اب میرے نام جو ہو گئے ہیں۔ تمہارے نام تو کچھ بھی نہیں رہا، لیکن میں نے تو ابھی 1 ایکڑ بھی تمہارے نام نہیں کیا۔ تم خود جو میرے اپنے ہو گئے ہو، باقی رہ کیا گیا ہے؟ اس نے بڑے ناز نخرے سے کہا۔ تیری یہی باتیں تو مجھے مار گئی ہیں، یہی تو مجھے تمہاری جھولی سے اٹھنے نہیں دیتی۔ اس نے اس کی گود سے سر ذرا اوپر اٹھا کر کہا۔ وہ بھی تھوڑی جھکی اور شاہ جی کے ماتھے پر اپنے مرمری ہونٹ سبز کر دیے، چاروں طرف اپنی سیاہ زلفوں کا سایہ کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں یوں گم ہو گئے کہ انہیں کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ اکبر شاہ کو کھانے گھمانے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ زمین سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی جو اگلی فصل تک ختم نہیں ہوتی تھی۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اگر کمی تھی تو بس نجو کی، جسے وہ اپنے گھر لے آنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ جب نجو سے شادی کی بات کرتا تو وہ یکدم بھٹک جاتی۔ اس لکن مٹی کو اب 5-6 مہینے ہو چلے تھے۔ اب اس سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ عذاب جھیلے تھے، اب تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نجو اس کے بغیر کسی سے صرف بات بھی کرے، اور آج وہ اس بات کو ہاں یا نہ کا روپ دینے آیا تھا۔ لیکن نجو اسے بالکل صاف جواب دے دیا۔ اگر تجھے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو اتنے لمبے عرصے تک مجھے بیوقوف کیوں بنائے رکھا؟ میں نے تجھے کوئی بیوقوف نہیں بنایا تھا، تو میں خود ہی بیوقوف جو تیری میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر تیرے کوٹھے پر دوڑا آتا تھا۔ میں تجھے گھر سے تو نہیں بلاتی تھی، غلطی تو میری اپنی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کون دوسرا تیرے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ یہ بتانا میرا فرض نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے ضرور۔ شاہ جی یہ کوٹھا ہے، یہاں آنے سے کسی کو بھی روکا نہیں جا سکتا۔ تم وہی طوائف کی طوائف ہی رہی نا، آخرکار تم نے اپنا آپ دکھا ہی دیا۔ وہ کہتی تھی کہ میں تو اکبر شاہ کے ساتھ بیاہ رچا سکتی ہوں، اور نہ ہی کبھی اس سے وعدہ کیا تھا، لیکن اب دل میں ایک یہی حسرت تھی کہ وہ اسے بتا دے کہ اس نے کس دوسرے سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ کون ہے جس کے پاس اس سے بھی زیادہ مربع ہیں۔ اسے اور تو کوئی بات نہ سوجھی، بس کہنے لگا، نجو میں تیری ساری باتیں مان لیتا ہوں، لیکن صرف مجھے یہ بتا دے کہ وہ کون ہے۔ وہ تجھے مجھ سے دور کھینچ رہا ہے۔ میں یہ نہیں بتا سکتی، میرا اس آدمی کے ساتھ وعدہ ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تم اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، نجو کے منہ سے نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اسے جانتا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ نجو تو مجھے ساری عمر اور
تو کچھ نہ دے سکی، اب صرف اس آدمی کا نام بتا دے، میں ساری عمر تجھ سے راضی رہوں گا، تجھے کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی قسم دیتا ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ اسے کچھ نہ کہو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ سن سکو گے؟ ہاں سن سکوں گا۔ تو پھر سنو، اس کا نام گامشہ ہے۔ تم خود بتاؤ، ایک وقت میں دونوں کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس نے اپنا سر دروازے پر دے مارا۔ اس کے آنسو کسی جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ اکبر شاہ نے یکدم سر جھکا لیا۔ اس کے کچھ آنسو باہر گرنے کے بجائے اس کے حلق میں اتر رہے تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے اپنے دانتوں سے کوئی بد ذائقہ بادام کچل لیا ہو، جو اس کے حلق میں زہر کی سی تلخی پھیلا رہا ہو۔